ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی برہان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی برہان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن۔ تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان۔ محترم دوستوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور خواتین اسلام، دو رکعت نماز پڑھیں۔ آج یوم الجمعہ یعنی عید المومنین ہے۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ اللہ سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اللہ کی توفیق اور عنایت سے آپ کو ایمان کی بے بہا دولت حاصل ہے۔ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ایمان کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کی انتہائی آرزو یہ ہے کہ ایمان ہی پر آپ کا خاتمہ ہو۔ اللہ آپ کو استقامت بخشے اور آپ کی پاکیزہ آرزو پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی نظر میں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 پر 5۔ اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ ایمان ایک معنوی چیز ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کو کیسے اطمینان ہو کہ آپ واقعی اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، یا یہ محض ایک خیال اور مفروضہ ہے؟ اللہ نے اس معاملے میں بھی آپ کی دستگیری فرمائی ہے اور آپ کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی کسوٹی بتا دی ہے جس کی مدد سے آپ نہایت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی محبت میں کس حد تک صادق ہیں۔ اللہ سے محبت کی کسوٹی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ یقیناً سچا ہے اگر آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے میں وہی لوگ سچے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کی زندگیاں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہیں، وہ اپنے دعوے میں محبت کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ محبت کے جواب میں محبت ہی ملتی ہے۔ آپ اللہ سے محبت کریں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں پر مغفرت کا پردہ ڈال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی محبت سچی محبت ہو اور آپ زندگی کے ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کر کے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کر دیں۔ مومن کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اللہ اس سے محبت کرنے لگے،
اس کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، سورہ ال عمران آیت نمبر 30 پر 1۔ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ بے شک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ ایسے بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہی شخص کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا محال ہے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب نے بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کی تصریح قرآن کا ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی حقیقت ذہن نشین کرا رہے تھے، یقین نشین کرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ سے، اس کے اولاد سے، سارے ہی لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس مجلس میں خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی موجود تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے والدین سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، مگر اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ابھی تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اس محبت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا مقام حاصل کیا، اس کی ایک جھلک آپ اس ایمان افروز واقعے میں دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہوش ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، پھر واپس تشریف لائیں گے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر والہانہ محبت رکھتے تھے، اس کی ہلکی سی جھلک آپ اس واقعے میں دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوان سال صحابی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ صحرا کے خیمے میں رہنے والے ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اتنی دیر میں نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد اعرابی کو بلایا اور پوچھا کہو تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اعرابی نے سادگی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز روزوں میں کوئی غیر معمولی سرگرمی تو نہیں دکھائی ہے، البتہ مجھے خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔
انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یہ خوشخبری سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے آپ کو اس قدر خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت ہی آدمی کو اتباع شریعت کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ وہ شخص اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتا جس کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لیجئے، ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسلام میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے تصور کی قطعاً گنجائش نہیں ہے جو سنت سے بے نیازی یا بیزاری کے ساتھ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ گمراہ کن فریب ہے۔ اتباع سنت پر آمادہ کرنے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور سنت سے محبت ہی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری سنت کو چاہنے والے ہی دراصل میرے چاہنے والے ہیں۔ ما احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ غفلت، لاپرواہی، سہل انگاری اور جذبات نفس سے مغلوب ہو کر کبھی آدمی کوتاہی کرتا اور کر سکتا ہے، اور یہ کوتاہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی کی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ تصور اطمینان کے سنت سے مسلسل انحراف اور بیزاری کرتے ہوئے بھی آدمی عاشق رسول ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین خود فریبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا کیا حال ہے، اس کا جائزہ ضرور لیجئے، لیکن خواہ مخواہ اپنے سے بدگمانی اور مایوسی بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنی سستی اور کوتاہ کاری پر دھیان ہی نہ دیں اور اطمینان کی سانس لیتے رہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا، میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، آپ نے کبھی غور کیا کہ شب و روز میں کتنی بار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی ہے، اور کتنی بار بے اختیار آپ کی زبان پر درود و سلام کے کلمات آ جاتے ہیں۔ نماز میں بے شک آپ درود پڑھتے ہیں، جن رات کی نمازوں میں کئی بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایا احسانات کو یاد کر کے جذبات عقیدت و محبت سے بے تاب ہو کر کبھی درود و سلام کے نذرانے آپ نے پیش کیے، کبھی یہ سوچ کر بھی آپ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خاطر جو لرزہ خیز دکھ اٹھائے ہیں، آپ اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ کبھی آپ نے جان ساری اور فداکاری کے جذبات سے شرمسار ہو کر اللہ سے التجائیں کی ہے کہ پروردگار، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر جس اضطراب اور غم میں اپنی راتیں گزاری ہیں، جن ہولناک مصائب میں اپنے دن بتائے ہیں اور غم میں اپنی راتیں گزاری ہیں، جن ہولناک مصائب میں اپنے دن بتائے ہیں، اس کا کوئی بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ پروردگار تو ہی ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور انہیں اپنے تقرب کی وہ بلند درجات عطا فرما جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، میرے دوست، بزرگ دوستو، خواتین اسلام، آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش ابھری ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں روشن کریں؟ کیا آپ کبھی ان
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تڑپے ہیں؟ کیا آپ کبھی اس تصور کے ساتھ سوئے ہیں کہ خواب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے؟ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی تدبیر پوچھی؟ کیا کبھی اس کی خاطر آپ نے درود سلام کی کثرت کا اہتمام کیا؟ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، ایک دیندار ساتھی جن کا نام فضل الرحمان سے سوال کیا گیا، کوئی خاص درود شریف بتائیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ فرمایا کوئی خاص درود تو نہیں ہے، بس خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ تأمل کے بعد فرمایا حسین رضی اللہ عنہ کو اس ورد کا عمل کارگر ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و اطرائیتہ بعدد کل معلوم لکا۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان تمام چیزوں کی تعداد کے بغیر بقدر جو تیرے علم میں ہے۔ کبھی آپ کو اس غم نے کبھی تڑپایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آج مغلوب اور مظلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زندگی کے ہر میدان سے بے دخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے جس باغ کو سینچا تھا آج وہ اجڑ رہا ہے۔ جس دین کو قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں، طائف کے بازاروں، بدر واحد کے میدانوں میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، آج وہ دن مٹایا جا رہا ہے۔ کیا یہ سوچ کر واقعی آپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے؟ آپ کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، آپ اس عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ آپ اس راہ میں قربان کر کے اللہ کے حضور پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے تعلقات کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے تعلقات کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ناممکن ہے، اور نہ ایسی اتباع مطلوب ہے اللہ کی محبت کے لیے جس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی بتایا گیا ہے۔ وہی اتباع ہے جو دلی عقیدت و محبت کے ساتھ کی جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، یہ ایک دو دن اور درس پڑھے، تاثیر کے ساتھ مزے لے کر اپنا ایک دلچسپ واقعہ ایک صاحب دین نے سنایا۔ عصر کی نماز پابندی سے شہر کی جامع مسجد میں پڑھتا تھا ایک آدمی۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک نوجوان کھڑا ملتا۔ میں بے اختیار چند لمحے اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتا اور انتہائی رشک کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا۔ نوجوان واقعی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار تھا۔ بلند و بالا خط، مناسب اعضاء، سرخ و سفید کھلتا ہوا رنگ، دلکش ناک، نقشہ، بہترین صحت۔ میں اسے دیکھتا تو اپنا وجود نہایت ہی حقیر معلوم ہونے لگتا، اور احساس سے کمتری کا مبتلا، فسردہ اور مزمحل بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی راہ لیتا۔ راستے میں عجیب باتیں سوچتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسا میرا دل میرے حقیر اور معمولی جھٹے پر اللہ سے شکایت کر رہا ہوں۔ میں کوشش کر کے ان خیالات کو جھٹک دیتا، مگر دوسرے روز یہ احساسات پھر کچھ اور زیادہ قوت کے ساتھ تازہ ہو جاتا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ میں مسجد سے باہر آتا تو نوجوان کھڑا ملتا اور میں اشتیاق سے اس پر نظریں جما دیتا۔ نوجوان کی شخصیت بڑی ہی دل آویز تھی، مگر اس دوران کبھی اس نوجوان نے مجھے نظر بھر کر نہ دیکھا، نہ میری طرف توجہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص فکر میں ہے۔ کبھی وہ فضا میں تاکتا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، کبھی زمین پر نظریں گاڑے کھڑا ہوتا جیسے اسے گہرے غم نے گھیر رکھا ہو۔
کبھی کسی سم ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے والوں سے بالکل ہی بے نیاز اپنی فکر میں مگن ہے۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز میں حسب معمول مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ ایک وہ میری طرف لپکا۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، میرے دل کی دھڑکن کس قدر تیز ہو گئی، اور جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے اپنا بھدا اور کمزور وجود کچھ زیادہ حقیر معلوم ہونے لگا۔ نوجوان نے کسی تمہید کے بغیر بڑی عاجزی اور لجاجت سے کہا، حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے کہ کوئی شاید اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ میں حیرت سے اس کے خلاف توقع جملے سنتا رہا، پھر میرے دل سے نہایت چاکب دسی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نوجوان ضرور دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مجھے دلچسپی ہوئی اور میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف سر اٹھاتے ہوئے سے پوچھا، بھائی اب آپ کس کام کے لیے دعا مانگ رہے ہو، دعا کی درخواست کر رہے ہو؟ حضرت صاحب میرے جسم کے ایک جوڑ میں درد ہے، میرے جسم کے ایک جوڑ میں درد ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں، برسوں سے علاج کرا رہا ہوں، سینکڑوں ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھا چکا ہوں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، گھر میں طبیعت گھبراتی ہے تو یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، زندگی سے بیزار ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میری زندگی میں کوئی سکھ اور کوئی لذت نہیں ہے، اور نوجوان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، آواز بھرا گئی، وہ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ میں حیران و ششدر یہ سب سن رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں بت بنا خاموش کھڑا رہا، اور پھر اس کو کوئی جواب دیے بغیر اس طرح وہاں سے بھاگا جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کیا ہے۔ میں نہایت تیز قدموں سے چل رہا تھا، اور بے اختیار میری زبان پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ آج مجھے اپنا مختصر سا وجود بڑا قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی تھی، اور آج اللہ کے شکر میں وہ لذت تھی جو اس سے پہلے مجھے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اس عجیب و غریب واقعے میں نصیحت کا بڑا سامان ہے، بہت ہی الجھنوں اور پریشانیوں کا تسکین بخش جواب ہے۔ بے شک اللہ نے آپ کو سب کچھ نہیں دے رکھا ہے، لیکن جو کچھ دیا ہے اس کی قدر پہچاننے کی کوشش کیجیے، شکر بجا لانے کی عادت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی کمزوری، نقص اور پریشانی پر آپ کے اندر بھی اللہ سے شکایت و فریاد کرتے ہو۔ ایسے تمام مواقع پر کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی صبر و شکر کا دامن چھوڑ بیٹھے، ذہن اور فکر کی کسی ایسی کجی میں مبتلا ہو جائے جو مومن کی شان کے خلاف ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، دنیا میں اللہ نے اپنے وسیع علم اور زبردست حکمت کے تحت اپنی نعمتوں کی تقسیم کی ہے۔ کسی کو جسمانی توانائی سے نوازا مگر وہ فکر و فہم میں کمزور ہے، کسی کو مال و دولت عطا فرمایا لیکن وہ علم و دانش سے محروم ہے، کسی کو کسی جسمانی نقص میں مبتلا کیا لیکن اسے اعلیٰ ذہنی اور فکری صلاحیت حاصل ہے، کسی کو زندگی کی ہر سہولت اور عیش و آرام کا سامان دیا لیکن وہ اہل و عیال کی طرف سے دکھی ہے، کوئی انتہائی تندس اور فقیر ہے لیکن اسے وہ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہے جو بڑے بڑے دولت مندوں کو نصیب نہیں ہوتا، کوئی علم و دانش اور فہم و بصیرت کے نہایت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے لیکن وہ نان شبینہ کو محتاج ہے،
وہ نان شبینہ کو محتاج ہے کہ کسی کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، لیکن اس پر مال و دولت کی بارش ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور اللہ ہی کو ان حکمتوں کا صحیح علم ہے۔ اللہ نہ کرے آپ آنکھوں سے محروم ہیں، بے شک آپ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، مگر یہ اللہ کی آپ پر خصوصی مہربانی بھی تو ہے کہ اس نے بطور خود ان بہت سے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے جن کا ارتکاب صرف آنکھوں والے ہی کرتے ہیں۔ پھر آنکھیں نہ ہونے کے باوجود آپ کو وہ عزت و احترام حاصل ہے جو بہت سے آنکھوں والوں کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے اپنی توفیق سے آپ کے سینے میں اپنی کتاب بھی محفوظ کر دی، یعنی قرآن مجید، اور وہ فہم و بصیرت سے بھی نوازا ہے، تو سوچئے کتنی بڑی دولت آپ کو حاصل ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم آپ کے سینے میں ہے تو اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی دولت سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بینائی حاصل نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی نعمتیں حاصل ہیں جن سے بہت سے بینا لوگ محروم ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ نہ کرے آپ پیروں سے معذور ہو جائے، پیدائشی مفلوج ہیں یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، تو واقعی یہ دکھ کی بات ہے۔ لوگوں کو آزادی سے چلتے پھرتے دوڑ بھاگ کر دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر آپ بڑی کڑھن محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی فرادانی کے ساتھ مال و دولت سے نوازا ہے، اور نہ جانے کتنی تندرست و توانا آپ کے صحت، آپ کے دست نگر ہیں۔ کتنے ہیں جن کی روزی کا ذریعہ اللہ نے آپ کو بنا دیا، اور کتنے ہی ہیں جو اپنی زندگی، اپنی گزر بسر کے لیے آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ بے شک آپ مفلوج ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے علم و فہم کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ اپنی روزی خود کماتے ہیں، بلکہ بہت سے تندرست و توانا لوگوں کی آپ کفالت کر رہے ہیں، اور بہت سے قوی ہیکل آپ کے سامنے اس طرح عاجزی اور عقیدت سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کے کمزور جدے میں انہیں کسی غیر معمولی قوت کا احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ انتہائی تندرست اور نادار ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو دین کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو دین کا علم عطا فرمایا ہے، فہم و بصیرت کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ سینکڑوں ہیں جو آپ سے دلی محبت رکھتے ہیں، ہزاروں سینوں میں آپ کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات ہیں۔ کتنے ہیں جو آپ کی سربراہی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اہل و عیال کی ضرورتیں آپ کشادگی سے پوری سربراہی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اہل و عیال کی ضرورتیں آپ کشادگی سے پوری نہیں کر پاتے، وہ پریشان رہتے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی رفیق حیات انتہائی وفادار، اطاعت شعار، پاک دامن، قناعت پسند، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ کا گھر جنت کا نمونہ ہے۔ ایسے افلاس پر ہزاروں خوشحالیاں قربان کی جا سکتی ہے، اور آپ کی خوش نصیبی پر شک کرنا بھی سعادت ہے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، خواتین اسلام، آپ اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں، اونچے عہدے سے محروم ہیں، سماج میں آپ کو کوئی امتیازی مقام بھی حاصل نہیں ہے، نہ آپ کے پیغام کی کوئی قیمت ہے، نہ آپ کی سفارش کی کوئی حیثیت ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق دی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا احساس دیا ہے، حرام سے بچنے کا جذبہ بخشا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے آپ لرز اٹھتے ہیں، تو یقین مانیے اللہ کی نظر میں آپ ان کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں جن کو سماج میں اونچا مقام حاصل ہے، مگر نہ وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کا۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں
آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ معاشرے کے گرے پڑے انسان ہیں. اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے. اللہ پر آپ کا بڑا کرم ہے. وہاں باہر جو ٹوپی نہیں ہے وہاں جاؤ. ٹوپی دھن کو پریشان ہوئے تھے. ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہوئے تھے. آپ ہرگز یہ نہ سوچیں آپ معاشرے کے گرے پڑے انسان ہیں. اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے اور آپ کو دونوں جہاں کی دولت حاصل ہے. یہ دنیا میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں دنیا چاہیے، دولت دنیا کی چاہیے. دنیا میں انسان چند دن کے لیے آیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، مگر ہمیں دین حاصل کرنے کی فرصت نہیں ہے. جمعہ کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم. جمعہ کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے. جمعہ میں وعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، وہ سننا ہے یا نہیں. آئے مسجد میں بیٹھے بس ٹائم دیکھتے ہیں کہ کب جماعت کھڑتی ہے. انا للہ و انا الیہ. ایسے مسلمانوں پر شرم آنی چاہیے میرے بھائی میرے دوست. جو بیان سامنے ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھائی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، نصیحت سننے کے بجائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. حضرت بول کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا حضرت کی باتیں سننا ہے؟ ہمیں تو نماز پڑھنا ہے 2 رکعت جمعہ کی. جمعہ کی 2 رکعت افضل نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست. واز سننا افضل ہے. جو واز و نصیحت نہیں سنتا اس کا جمعہ بیکار ہے. لوگ سمجھتے کم ہیں میرے بھائی. کاروبار میں مصروف ہیں، دنیا کمانے میں مصروف ہیں، کاروبار کو بند کرنا پسند نہیں ہے. آخری وقت میں دوڑ کر مسجد کو بھاگ کے آتے ہیں. 1:30 بجے یا نماز 2:30 بجے نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز ٹھونک مار کے نکلیں گے. یہ تمہارا ٹھونک مارنا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. نماز پڑھنا ہے تو جمعہ کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی میرے دوست. افسوس ہوتا ہے آج مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہو چکا ہے. مسجد کو آنا اسے چڑ پیدا ہو گئی ہے. مسجد سے نفرت کرتا ہے، بازار سے محبت کرتا ہے، دنیا کے کام و کاج سے محبت ہے، ٹی وی سے محبت ہے، پکچروں سے محبت ہے، انٹرنیٹ سے محبت ہے. وقت گھنٹے گھنٹے موبائل دیکھتے ہوئے گزار دے گا، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننا پسند نہیں. اسے بے قراری شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اس کا انٹرنیٹ اس کے خون میں رس بس گیا ہے. انٹرنیٹ خون کے اندر داخل ہو چکا ہے میرے بھائی میرے دوست. یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ شیطان کی ایک صفت ہے میرے بھائی میرے دوست. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر لڑکا ہر لڑکی برباد ہو چکی ہے، زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں. لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے، لڑکی کسی غیر قوم کو لے کر بھاگ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے دین ہے. 40,000 کا 1 لاکھ کا موبائل نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، لڑکیوں کے ہاتھوں میں آیا، خود ماں باپ نے دے دیا. کیا نام؟ آن لائن سبجیکٹ چل رہا ہے میرے بھائی. یہ آن لائن سبجیکٹ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے. اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کرو، ورنہ تم کا ایک دن آئے گا پچھتاؤ گے. اور یہی بچے تمہارے لیے جنت کو لے جانے کے بجائے مگر دوزخ میں لے چلے جائیں گے. یہ بچے تمہارا سرمایہ ہے، تمہارے آخرت کا توشہ ہے. ان کی حفاظت کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کی دیکھ بھال کرو. کیا ہمارا بچہ یا بچی آج فجر کی نماز پڑھے یا نہیں؟ کسی کو باپ کو ماں کو فکر نہیں کہ آج ہمارے گھر میں فجر کی نماز پڑھی گئی، ہمارے گھر کے پورے افراد فجر کی نماز پڑھے یا نہیں. کسی کو فکر نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست. بس اٹھیں گے اپنے کام کے لیے، نوکری کے لیے، اسکولوں کو جانے کے لیے برابر ٹائم پر اٹھایا جائے گا، مگر اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے کسی کو کوئی بھی ٹائم پر نہیں اٹھاتا. ماں باپ خود سوئے رہتے تو بچے کو کیسے اٹھائیں گے؟ نوجوان بچے گھروں میں سو رہے ہیں، فجر کی نماز سے غائب ہے میرے بھائی میرے دوست. یہ بزرگ لوگ، یہ نوجوان شادی شدہ لوگ کاش کے صبح میں اٹھ جاتے تو پورا گھر کا گھر نماز پڑھتا، اور بچے بھی مسجدوں میں آتے جاتے اللہ اکبر فرشتے گواہی دیتے، فرشتے گواہی دیتے کہ اللہ ان پر رحم فرما. اللہ رب العالمین کہیں گے جاؤ میں نے ان پر رحم کر دیا، ان کو بخش دیا، اور ان کو جو یہ مانگتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں.
علم مانگیں گے علم دوں گا، دولت مانگو دولت دوں گا، صحت مانگو صحت دوں گا، جنت مانگو جنت دوں گا، دوزخ سے پناہ مانگو میں تمہیں دوزخ سے بھی بچا لوں گا۔ مگر ہے کوئی فجر کی نماز کو پکانے والا؟ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم سوچتے نہیں، آخرت کی فکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، خبر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا کٹھن جواب ہے، کتنا تکبرانہ جواب ہے میرے بھائی میرے دوست۔ کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، آخرت کی فکر کرو، مرنے کے بعد تمہارے آنکھوں کے سامنے خبر کا گڑھا آ جائے گا، اس وقت تم کیا کرو گے دیکھا جائے گا مولوی صاحب، دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا۔ کیا میں مرجر ہوں؟ اللہ اکبر، یہ کیسے سوالات ہیں اور کیسے جوابات ہیں، بے ڈھنگ کے جوابات۔ بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر سانس پر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، پانچوں وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں آ کر ادا کرنا چاہیے۔ فرض نماز بنائی گئی کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا فرض نماز باہر گلی میں روڈوں میں پڑھ سکتے ہو، دکانوں میں پڑھ سکتے ہو؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے فرض نماز، جب جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 گنا ثواب تمہیں ملنے والا ہے۔ ایک نماز 25 سے 27 گنا تمہیں ملنے والا ہے، اور تم کہتے ہو کہ بعد پڑھ لیں گے، اب ٹائم نہیں ہے، کام میں مصروف ہوں، 2:30 بجے پڑھوں گا، 2 بجے پڑھوں گا ظہر کی نماز۔ نہیں چلتے میرے بھائی میرے دوست، میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، آپ اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں، اونچے عہدے سے محروم ہیں، سماج میں آپ کا کوئی امتیازی مقام بھی حاصل نہیں، نہ آپ کے پیغام کی کوئی قیمت ہے، نہ آپ کی سفارش کی کوئی حیثیت، لیکن اللہ نے آپ کو اپنی عبادت اور بزرگی، بندگی کی قیمت، بندگی کی توفیق دی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا احساس دیا ہے، حرام سے بچنے کا جذبہ بخشا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے آپ لرز اٹھ جاتے ہیں تو یقین مانیے اللہ کی نظر میں آپ کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں، جن کی سفارش کی زبردست اہمیت ہے، جن کا پیغام لوگ دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور جن کو سماج میں اونچا مقام حاصل ہے، اور مگر نہ وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ معاشرے کے گرے پڑے انسان ہیں، اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے، آپ کو دونوں جہاں کی دولت حاصل ہے۔ یہ دنیا عبرت اور آزمائش کی جگہ ہے میرے بھائی میرے دوست، یہاں اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، ایک کو ایک کا محتاج بنایا ہے۔ بے شک آپ بہت ہی نعمتوں سے محروم ہیں، بہت سی چیزوں میں آپ دوسروں سے فروتر ہیں، بے شک آپ بہت ہی نعمتوں سے محروم ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ بہت سے ایسے بندے بھی ہیں جو بہت سے پہلوؤں سے آپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ فروتر ہیں۔ آپ کے لیے سوچنے کا صحیح انداز وہی ہے جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، تم میں سے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں میں بالا تر ہیں، لیکن انہیں نہ دیکھو، ان کو دیکھو جو بہت سے پہلوں سے تم سے فروتر ہیں، یعنی کم ہیں۔ اس طرح تم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں تم انہیں حقیر نہ سمجھو میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ نے کسی کو 2 پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دیکھو کہ جسے 2 پیر نہیں دیے وہ رینگتے ہوئے چل رہا ہے، وہ رینگنے والے سے تو اللہ نے تمہیں بہتر بنایا۔ وہ چلنے والے کے بعد دیکھو سائیکل چلانے والا ہے، اسے اللہ نے سائیکل دی، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے کسی کو اسکوٹر دی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، مگر ہم کہاں سے اکڑاتے ہیں، دیکھا پلسر گاڑی لیا، 2 لاکھ کی گاڑی لیا، تیرے باپ کا مال گاڑی لیا، تیرا مال نہیں ہے یہ۔ اگر تو اس گاڑی میں اکڑے گا تو دنیا ہستی سے مٹ جائے گا، وہی گاڑی تیری موت کا سامان بن جائے گی۔ گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا
فرمائی ہے، میں منٹوں میں ایک جگہ سے ایک جگہ پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے انسانوں پر میرے بھائی میرے دوست۔ ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ سواری میں بیٹھنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ معلوم نہیں حضرت۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، پھر بھی وہ اتنا تو کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ نے سواری دی ہے، یہ تمہاری موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ تم گاڑی چلاتے ہو، اتفاق سے نظر کہیں پڑی، سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر کو مار لگا یا کہیں مار لگا، تمہیں اسی وقت فوت ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ہے کوئی پڑھنے والا؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی طالب علم ہے تو یاد کر کے پڑھ لے گا، جو ان پڑھ اور جاہل قسم کا انسان ہے اسے تو پڑھنا نہیں آئے گا، اس کا معاملہ کیا ہوگا اللہ کے پاس؟ وہ تو سواری میں بیٹھ کر شیطان کے حوالے ہو جائے گا، اور اچانک حادثہ ہو جائے گا، اسی حالت میں اس کی موت ہوگی تو سیدھے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ کا سہارا نہیں ملا، اللہ کی پناہ میں نہیں تھا میرے بھائی۔ اسی لیے گاڑی میں بیٹھو تو اللہ کی پناہ لو، دعائیں پڑھو، ذکر اذکار کرو۔ گاڑی تو یوں مٹی میں 60 کلومیٹر 80 میں جاتی ہے، اسپیڈ جاتی ہے، تھوڑا سا فرق ہو گیا تو حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ جب تم میں سے کسی کی نظر کسی ایسے آدمی کی طرف اٹھے جو مال و دولت اور جسمانی قوت میں اس سے بڑا ہوا ہے، تو وہ شخص کو دیکھیے جو جسمانی قوت و وجاہت اور مال و دولت میں اس سے فروتر ہے۔ شکر کے جذبات پروان چڑھانے اور تسلیم و رضا کی عادت ڈالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیر انتہائی مؤثر بے خطا ہے۔ مصائب اور محرومیوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر مومن کے دو ایسے امتیازی اوصاف ہیں جن کی بدولت مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ سعادت صرف مومن ہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی صفات پر پختہ یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اللہ کا کوئی علم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ یقین و ایمان ہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان ہی سے صبر و شکر کی صفات پیدا ہوتی ہے اور صبر و شکر ہی کے ذریعے مومن بلند سے بلند درجات پا سکتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، آپ کا بدترین دشمن کون ہے؟ آپ ذرا لاپرواہی برتے تو دیمک آپ کی قیمتی کتابوں کو برباد کر ڈالتی ہے۔ ذرا احتیاط نہ کریں تو گھن آپ کے غلے کے ذخیروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ذرا غفلت کریں تو بیماری آپ کی صحت خراب کر دیتی ہے۔ بے شک دیمک، گھن اور بیماری آپ کی دشمن ہے میرے بھائی میرے دوست، اور آپ ہر ممکن احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کی قیمتی کتابیں، آپ کا محنت سے حاصل کیا ہوا غلے کا ذخیرہ اور آپ کی اچھی صحت ان دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہے۔ آپ کو ان دشمنوں کی دشمنی کا اندازہ ہے اور ان کے دشمنانہ حملوں کے عبرتناک نتائج آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آپ کی دانائی اور دور اندیشی کا یہی تقاضا ہے کہ آپ ان کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور کوئی ایسی کوتاہی نہ کریں کہ کل آپ کو پچھتاوا نہ پڑے۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، مگر آپ کا بدترین دشمن تو وہ گھن ہے جس کا حملہ آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ وہ آپ کے خرمن ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حیرت ہے کہ اس گھن سے بچنے کی آپ کو نہ اتنی فکر ہے اور نہ آپ اس کی زد سے اپنی حفاظت میں اس قدر چاق و چوبند ہیں۔ اس کا حملہ نہایت خاموش اور غیر محفوظ ہے، غیر محسوس ہے، اور جس گراں قدر چیز پہ دشمن اپنا نشانہ بناتا ہے اس کی قدر و عظمت کا آپ کو بھی احساس ہے، بلکہ آپ کا یقین ہے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ قیمتی کوئی دولت نہیں ہے، لیکن اس کی حفاظت میں آپ سے غفلت اور
کوتاہی اس لیے ہوتی ہے یا ہو رہی ہے کہ دولت آپ کے سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور آپ محسوس نہیں کر پاتے کہ آپ کے سب سے زیادہ قیمتی دولت کو گھن لگ رہا ہے۔ اس گھن کا حملہ ہر دل پر ہوتا ہے، آپ کے دل پر بھی ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تلخ نوائی معاف، کوئی دل ایسا نہیں ہے جس کی ناک میں، جس کی تاک میں یہ ہما وقت لگا نہ رہتا ہو۔ اس دشمن کی زد سے بچ، اس کے دشمن کی زد سے وہی بچ سکتا ہے جو اس سے بچنے کی فکر کسی وقت بھی غافل نہ ہو اور جس پر اللہ اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آپ کا یہ بدترین دشمن گھن کی طرح آپ کے ایمان کو لگ جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ نفاق ہے، ناراض نہ ہو میرے بھائی میرے دوست، خاکم بدذہن، میں ہرگز آپ کو منافق کہنے کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ میں خواہی اور نصاح کا حق ادا کرتے ہوئے دراصل آپ کو اس بدترین دشمن سے آگاہ کر رہا ہوں جو آپ کی ذرا سی غفلت اور اپنے احتساب میں ذرا سی بے توجہ سے آپ کے روشن دل میں پرورش پانے لگ جاتا ہے۔ اگر جھری لے کر آپ اس کو کھرچ پھینکنے میں مومنانہ چاقو کسی سے کام نہ لے تو یہ پہننے لگتا ہے، روح ایمان کو مزے لے کر چاٹنے لگتا ہے۔ اس کے شدید اور ایمان لیوا حملے سے اللہ کے وہی بندے محفوظ ہوتے ہیں جنہیں اندیشہ ہر وقت بے چین کیے رہتا ہے کہ ہم اس بدترین دشمن کی زد میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس اندیشے سے بے چین رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وہ غافل یقیناً اس کی زد میں ہے جو سر جھٹک کر اس کی طرف بات سننے سے کترا جاتے ہیں اور اس سے زعم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے مضبوط ایمان کو بھلا نفاق کیوں کر آنکھ دکھا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، مومن اپنے گناہوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایک پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہے، برابر ڈر رہا ہے کہیں یہ پہاڑی اس پر گر نہ جائے۔ اس کے برخلاف بدکار اپنے گناہوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اڑ گئی۔ میرے بھائی میرے دوست، میں اپنی بات کے لیے وہ دو عظیم ترین صحابیوں کے ایک عبرت آموز واقعے سے مدد لینا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان واقعات سے آپ تشفی اور اطمینان کی بڑی سکون انگیز ٹھنڈک محسوس کریں گے اور یہ باور کرنے میں آپ کو ذرا شک نہ رہ جائے گا کہ میں کتنی جچی تلی بات کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے مدد بھی لے رہا ہوں کہ ایمان و اسلام کا راستہ ہم اپنی بزرگوں کی پاک زندگی کی روشنی اور پیروی میں طے کر سکتے ہیں۔ ان سے بے نیاز ہو کر اس راستے پر چلنے کا خواب دیکھنا سرتاسر محرومی ہے اور بدترین قسم کی محرومی ہے۔ ایک دن حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک بڑا بھی سبق آموز واقعہ سنانے لگے۔ ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آواز کہ ہمارے دل پگھل گئے، آنکھیں برسنے لگیں، ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔ یہاں آ کر گھر کے دھندوں اور بیوی دھندوں میں اور بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اپنی حالت میں تبدیلی محسوس کی اور وہ حالت نہیں رہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو وہ حالت تھی، چند گھڑیاں نہیں گزری کہ میری حالت بدل گئی۔ میں اس رنج و غم سے گھر سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہو حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے فکر مند ہو کر کہا سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنے حال دل کی روادات سناتے ہوئے کہا ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت اور دوزخ کا حال سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہیں۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے اٹھ کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچوں کے مسائل، کھیتی باڑی کے دھندوں میں، کاروباروں میں لگ جاتے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے۔ یہ حنظلہ نے جو واقعہ سنا رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے عبرت آموز واقعہ میرے بھائی۔ آج جمعہ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، جمعہ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہم منافق ہوئے نہیں ہوئے۔ اب ہمارا دل یہاں کہتا ہے کہ نہیں، اب اس کے بعد ہم صحیح ہو جائیں گے، اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر احساس بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ باتیں بھی آتی ہیں، مگر مسجد سے باہر جاتے ہی سب بھول جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے کام و کاج میں لگ جاتا ہے، کاروبار میں لگ جاتا ہے، کمانے میں لگ جاتا ہے۔ کیا معلوم میرے بھائی میرے دوست، موت سر پر کھڑی ہے، اور اس منافق کی حالت میں تمہاری موت ہوگی تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا؟ جس طرح مسجد میں بیٹھ کر تم سوچتے ہو، تمہارے جسم میں روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بیان سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہ سوچتے ضرور ہیں مگر جانے کے بعد بھول کیوں جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کو منافق کہا گیا، اسی کو نفاق کہا گیا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو منافق کہنے کی، کسی کو کافر کہنے کی؟ خود اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہے یا منافق ہے۔ سوچو میرے بھائی میرے دوست، یہ 1 رکعت چھوڑ کر نماز پڑھنے والے کی گردن اڑانے کا حکم ہے۔ ہم نماز چھوڑ کر پھر بھی مسلمان ہیں۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا میرے بھائی، یہ ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے انکار کر دیا، بحث کرنا شروع کر دیا اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور ہم ہزاروں سجدے، لاکھوں سجدے چھوڑ کر پھر بھی ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچو ہم نے کتنے سجدے کیے ہیں؟ کیا ہم نے فجر کی نماز میں اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کیا، شکرانہ سجدہ کیا؟ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، دولت دی ہے، مال دیا ہے، بچے دیے، بیوی دیے، گھر دیے، کاروبار دیے، سب کچھ دیے، مگر سجدے کے لیے موقع نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے، یہ سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے میرے بھائی۔ نہ اس کی روزانہ مصروفیت، نہ اس کے کاروبار، عیش و آرام، ہر آدمی اسے عزت دینے والا، ہر آدمی اسے چاہنے والا، سلام کرنے والا، مگر یہ بے نمازی ہے، یہ بے نمازی وہ ہے۔ کیا اللہ اس کی عزت کرے گا؟ کیا اللہ کے پاس اس کی عزت ہے؟ یہ نبی کا نافرمان، نبی کی فرمانوں سے چڑ، نام تو عاشقان رسول کہتا ہے۔ اس سے پوچھو کیا تو نے فجر کی نماز پڑھی؟ ہمیں نمازش نہیں ہے مولوی صاحب، ہمارا نماز معاف ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نماز پڑھو نہ کو ہمیں تمہیں جنت کو لے جائیں۔ کسی پیر، کسی مرشد، کسی بزرگ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جنت اسے مل جائے۔ جنت کو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ 1,24,000 انبیاء کرام قیامت کے دن پریشان حال میں رہیں گے۔ یہ بزرگان دین کے اولیاء کرام جنہیں تم پوچھتے ہو کیا یہ تمہیں بچا لیں گے، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے میرے بھائی۔ یہ پیر و مرشد تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کی دھوکہ میں مت آؤ۔ اٹھاؤ قرآن، کیا تمہارے لیے اس قرآن سامنے موجود نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا؟ شریعت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بزرگان دین کے پیچھے لگے ہوئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھلا دیا۔ کیا قرآن ہمیں ہدایت نہیں دیتا کہ راستہ نہیں دکھاتا؟ تو دیکھو میرے بھائی میرے دوست، کوئی کسی کو لے کر جانے والا نہیں، اس کے اعمال سے لے کر جانے والا۔ 1,24,000 پیغمبر پریشان ہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب اپنی اپنی مجبوری ظاہر کر دیں گے، میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں خطا کار ہوں، جاؤ ان سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو، کیونکہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہے۔
کیسے کھڑو گے؟ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنے تیار نہیں، آتے ہی بوڑا دیکھتے ہیں کہتے ہیں جماعت یہاں، انا للہ۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات سننے بے چینی مچھلی تڑے سا کھولتا مسجد میں بیٹھو، کب باہر نکلو یہاں سے؟ شیطان باہر سے پکارتا ہے آ جا میرے دوست، جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ، کاروبار تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کے پیچھے موت انتظار کر رہی ہے، وہ شیطان نہیں بتائے گا۔ تمہارا سر پر موت پڑی ہے، تم دین سے بیزاری ظاہر کرتے ہو میرے بھائی میرے دوست، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں ہے، سب سے پہلے تمہاری نمازوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ کہاں ہے تمہارے پاس نماز؟ کہاں ہے تمہارے پاس عبادت ہے؟ پورا محلہ کا محلہ سوتا ہے، پورا شہر سو رہا ہے، گنے چنے بزرگان دین جا رہے ہیں مسجد کو، بوڑھے لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کہیں اللہ کا بلاوا نہ آ جائے۔ نوجوان کا بھی بلاوا آتا ہے، نوجوان کا بھی بلاوا آتا ہے۔ کتنے نوجوان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، گاڑی لے کر نکلے، پیچھے بس والا لا کے مار دیا، نوجوان انسان مر گیا۔ کسی نے یہی بلاری روڈ پر منی پال ہاسپٹل کے سامنے دونوں رگیں کاٹ کر مردہ پڑا، نوجوان داڑھی ہے چہرے پر، گاڑی اتنی بڑی بہترین گاڑی ہے، اسے معلوم تھا راستے میں نکلا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ موت کس حالت میں کیسی آنے والی ہے معلوم نہیں، نماز کا اہتمام کرو میرے بھائی میرے دوست۔ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت اور دوزخ کا حال سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے، لیکن جب آپ کی مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے مسائل اور کھیتی باڑی کے دھندوں میں، کاروباروں کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بولے یہ کیفیت تو مجھے بھی پیش آتی ہے۔ ہم دونوں فکر مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے بھائی سنو، 2 صحابی جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا جنت اور دوزخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن جب یہاں سے اٹھ کر ہم بیوی بچوں میں جاتے ہیں، گھر اور جائیداد کے کام دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہی رہنے لگے تو جو میری مجلس میں رہتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ دل کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ یہ جو کیفیت میری مجلس میں تمہیں حاصل ہوتی ہے، اگر یہ ہمہ وقت باقی رہے تو پھر آزمائش ہی کیا ہوگی۔ حالانکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، دل کی روشنی گاہ حاصل ہو تو یہ بھی بہت کافی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان میں وہی شک کر سکتا ہے جسے اپنی عاقبت عزیز نہ ہو۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے ان کے ایمان پر کبھی منافقت کا سایہ بھی پڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ بے قرار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل یہی دلیل اس بات کی ہے کہ ان کا ایمان مثالی ایمان تھا، وہ معمولی سی کوتاہی کو بھی بہت بڑی بات سمجھ کر لرز جاتے تھے اور انہیں اندیشہ بے قرار کر دیتا تھا کہ ہم منافق ہو گئے۔ ایمان آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس حقیقت کا اندازہ، اس حقیقت کا زندہ احساس تو آدمی کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ چند ہزار کی رقم آپ کے پاس موجود ہے،
اور آپ سفر میں ہو تو پوری رات آپ آنکھوں میں کاٹ دیتے ہیں، نیند آپ پر بار بار حملہ کرتی ہے، شدید سے شدید حملہ کرتی ہے، لیکن آپ برابر اس کا مقابلہ کر کر بیدار رہنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کی مادی دولت کو لوٹنے والا آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے بہت سے لوگوں کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہتا ہے۔ اس کے برخلاف ایمان کی دولت پر حملہ کرنے والا نفاق اندر دل کی دنیا میں جنم لیتا ہے، اس کا بھی حملہ نہایت خاموش اور اکثر اوقات غیر محسوس ہوتا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جبکہ دشمن آپ کی فکر سے غافل ہو، پھر بھی اگر آپ اس کیفیت سے بے فکر ہیں تو یہ نہایت تشویشناک نادانی ہے۔ آپ ایمان کی قدر و قیمت کے احساس سے بے بہرا ہیں اور سب سے بڑے دشمن کی عیاری سے بھی ناواقف ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، حنظلہ رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بے چین کیوں نہیں ہیں؟ یہ دولت اگر آپ کو حاصل ہے تو آپ چوکنے کیوں نہیں ہیں؟ اور آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ان واقعات سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قرآن پاک میں جن مقامات پر منافقین کے کردار اور اعمال اور اخلاق و صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو بار بار پڑھیے اور آئینے میں بار بار اپنے کردار و اخلاق کو دیکھنے اور جانچنے کی فکر کیجئے۔ اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھیے کہ آج میں کتنا بڑا منافق ہوں، کیا میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ اللہ نے جو مجھے وعدے کیے ہیں کیا میں وعدے کے برخلاف زندگی گزار رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہا تو چونکنا چاہیے، اپنے گریباں میں منہ جھانک کر اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ میرے بھائی، میرے دوست، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بعض اوقات پر ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ سبق حاصل نہیں کر پاتے جس کے لیے اس کی تلاوت اور اس کی تدبر کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کو، میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، قرآن کی بعض آیات میں مشرکین کا ذکر ہے، بعض میں اہل کتاب کا ذکر ہے، بعض میں منافقین کا ذکر ہے۔ مطالعہ کرتے ہوئے نفس ہمیں یہ فریب دے کر آگے بڑھا دیتا ہے، کہیں یہ تو منافق کے کردار اور اوصاف کا بیان ہے۔ اللہ کا شکر ہے تم تو مومن ہو، حالانکہ منافق کے وہ اوصاف ہمارے ہی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایمان خالص حاصل ہونے کے باوجود آدمی بہت سے وہ اعمال کر بیٹھتا ہے جو منافقت کے اعمال ہوتے ہیں۔ مومن ہونے کے باوجود وہ عملی نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بار بار اپنے کو بیدار رکھنے کی کوشش نہ کرے، بار بار توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی اور جلا کا اہتمام نہ کرے تو اس اندازے سے وہ ہرگز محفوظ نہیں ہے، اس کا ایمان بھی نفاق سے متاثر ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، حدیث میں نفاق کے بعض اعمال اور علامات کا ذکر آتا ہے۔ ان حدیثوں کا بار بار مطالعہ کیجئے۔ اگر کوئی ایسا عمل با علامت آپ کی زندگی میں نظر میں آئے تو بے چین ہو کر اسے دور کرنے کی فکر میں لگ جائیے۔ ان سے غفلت اور لاپرواہی دراصل اپنی عاقبت سے لاپرواہی ہے۔ نفاق کے اعمال علامت ایمان کے لیے گھن کی طرح ہے، اور اگر ان سے بچاؤ کی فکر آپ نے نہ کی تو یہ اندازہ ہی اندر آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں ایسی ہیں میرے بھائی، میرے دوست، جو جس شخص میں وہ 4 موجود ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، وہ اسی نفاق کی حالت میں ہے جب تک اس عادت کو ترک نہ کر دے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں میرے بھائی، میرے دوست، کان کھول کر سن لو میرے بھائی، میرے دوست۔ جب اسے کوئی امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرے، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے کوئی عہد و پیمان کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب کسی سے کوئی جھگڑا ہو تو بدزبانی گالی گلوچ کرے۔ حدیث کے اس آئینے میں اپنے کردار کا چہرہ دیکھیے اور اپنے ساتھ خیر خواہی کیجیے۔ آپ کو جہاں کوئی دھبا اور داغ نظر آئے تو اسے کھروچنے اور صاف کرنے کی جرت مندانہ جد و جہد کیجیے۔ نفس کے فریب سے بچنے میں ذرا سستی نہ کیجیے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے ہیں، ہوں گے۔ قرآن و سنت سے معلوم کیجیے کہ امانت داری کے تقاضے کیا ہیں اور امانت میں خیانت کی کیا کیا شکلیں ہیں۔ آپ گفتگو کے دوران واقعی اہتمام کرتے ہیں کہ کبھی کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ تفریح
نبی اور خلافت کے طور پر بھی آپ کبھی جھوٹ نہ بولے. آپ لوگوں سے عہد و پیما بھی کرتے ہیں, کاروباری معاہدے بھی کرتے ہیں. کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ اپنے معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے بے داغ جائزہ لیجئے. لوگوں سے آپ کا جھگڑا بھی ہوتا ہے, بہت سے مسائل میں اختلاف بھی ہوتا ہے. جھگڑے کے موقع پر آپ کی زبان آپ کے قابو میں رہتی ہے, ناشائستہ کلمات تو آپ کے زبان سے نہیں نکلتے, غصے سے بے قابو ہو کر آپ کی زبان پہ لگام تو نہیں ہو جاتی, اور کچھ تو نہیں بکنے لگتے جو مومن کی شایان شان نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اس نماز سے بچنے کی تلقین کی جو مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو منافق کی نماز ہے کہ آدمی بے پرواہی سے بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے, جب وہ زرد ہو جائے, غروب ہونے لگے تو نماز کے لیے اٹھے, اور پرندے کی طرح چونچے مار لے اور نماز میں وہ کم ہی اللہ کو یاد کرے. اسی کردار کی تصویر کشی قرآن پاک میں اس طرح کی گئی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ لَوْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء آیت نمبر 140 پڑھ دو. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. اس باب میں سب سے زیادہ فکر مند کر دینے والی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, جس کو امام مسلم نے روایت کی ہے. جو آدمی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ نہ تو اس نے راہ خدا میں جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی, تو وہ نفاق کے کیفیت میں سے دنیا سے رخصت ہوا ہے. اللہ کے دین کو غالب اور سر بلند کرنے کی کوشش کا نام جہاد ہے. جہاد کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی حق کی خاطر کفر سے جنگ کرے اور اس راہ میں اپنے جان عزیز کو بھی لگا دے. اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس جہاد میں آپ کس حد تک لے رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں؟ آپ کی تمنائیں, آرزویں, منصوبے کیا ہیں؟ اگر آپ نے حصہ نہیں لیا اور نہ آپ کے دل میں اس طرح کی کوئی آرزو تمنا ہے تو آپ کے لیے فکر کی بات ہے. میرے بھائی, میرے دوست, اللہ سے دعا کروں کہ آپ کا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمارا ایمان نفاق کی یورشوں سے محفوظ رہے. اللہ رب العالمین ہمیں پاک صاف مسلمان اور پکا مومن بنا کر زندہ رکھے.